کاروبار مشکل میں آیا ہوا ہے. جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں، روز کے بریڈ ارنرز ہیں، وہ مشکل میں آئے ہوئے ہیں. ان ساری مشکلات کی ذمہ داری حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو. جس طرح سے NCOC ہو، فیڈرل گورنمنٹ یا حکومت سندھ، ان سارے ایشوز کو مینیج کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں دونوں حکومتیں اس حوالے سے. جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے ناکامی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. لوگ پریشان ہیں، لوگ کنفیوز ہیں. ہماری تاجروں سے بھی بات ہوتی ہے، ان کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا. خود ڈیسیشن لے رہی ہے سندھ گورنمنٹ مینیج کرنے کے حوالے سے. جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے، اس میں ایک اچھی پیش رفت کی ہے سندھ گورنمنٹ نے، اس میں تعریف کروں گا. میں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینیج کرنے کا معاملہ ہے، وہ ٹوٹل ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، آخری ایام ہیں، لوگوں کی شاپنگ ہے. اسی طرح مارکیٹس کے ٹائمنگ کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کو اسمال ٹریڈرز جو لوگ میٹر کرتے ہیں، ان کو لے کے بیٹھے کہ کس طرح سے مارکیٹس کے ٹائمنگ مینیج کیے جائیں. میری جب ٹریڈر سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی نہیں جاتی، ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے. جو ہم ٹائمنگز دے رہے ہیں وہ ٹائمنگز پہ عمل نہیں کیا جاتا. اب 6 بجے تک کے ٹائمنگز جو آج میری بات ہوئی ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہیں کہ 6 بجے تک اتنا رش ہو جاتا ہے. پھر حال ہے، لوگوں کو مارکیٹس تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ڈیو ٹو ٹریفک. آپ کے پاس اسموتھ فلو دینے کو ہے ہی نہیں. پوری کراچی میں سڑکوں کا برا حال ہے. کم از کم سڑکیں کوئی ٹائمنگز ہوتی، کوئی سڑکوں کے ٹائمنگز ہوتے، کوئی مارکیٹس کے ٹائمنگز ہوتے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. پھر اس میں ناکامی اور جن حالات سے کراچی کا شہری گزر رہا ہے، جس طرح سے کراچی کے اوپر لوگ قابض کر دیے گئے ہیں، جو غیر مقامی لوگ لا کے ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. وہ اپنی مرضی سے دکان کر رہے ہیں، مارکیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. 100 سے زیادہ مارکیٹ سیل کی جا چکی ہیں اور محکمے پیسے، میرے پاس فگرز موجود ہیں، کہیں سے 50,000 سے 3 لاکھ مارکیٹ سے لے کے آپ ان کو پھر مانگ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو. پولیس منمانی کر رہی ہے، پولیس چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے رشوت لے رہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ پولیس کس طرح بیہیو کر رہی ہے. ایسیز جو ہیں وہ فرعون بنے ہوئے ہیں مارکیٹس کے حوالے سے. اور سونے پہ سہاگا جو پورے ملک کو ٹیکس کی مد میں چلاتا ہے، زکوٰۃ بھی سب سے زیادہ اسی شہر سے دی جاتی ہے. اب جب لوگ شاپنگ کے لیے ATM مشینوں کے طرف جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ایک کرمنل ایلیمنٹ فعال ہو چکا ہے اس شہر میں، جو کہ بہت تیزی سے اسٹریٹ کرائم آگے بڑھا رہا ہے. سیل سنیچنگ ہے، موٹر سائیکل، کارز، ATM مشین سے پیسے لے کے جو نکل رہے ہیں ان کو لوٹنا ہے. اور لوٹنا ہی صرف نہیں، ذرا سا بھی کوئی رجسٹر کرے تو گولی مار دی جاتی ہے. پورے ملک سے فقیر آیا ہوا ہے یہاں، اس کی آڑ میں کرمنلز آئے ہوئے ہوں گے. تو یہ پولیس کا ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو بھی مائنوٹلی دیکھا جائے کہ کون لوگ آ رہے ہیں، مختلف سڑکوں پہ کون لوگ کھڑے ہیں، ATM مشین کے پاس آپ کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے، پولیس وہاں تعینات کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. تو یہ سارے مسائل سے کراچی کا شہری پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. ہماری آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے ہم حکومت پاکستان کو اور خاص طور پر حکومت سندھ کو، صاحب اقتدار کو، جو بھی اس ملک کو چلا رہا ہے،
اس سے کہیں گے کہ خدا را یہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، اور خاص طور پہ جو رمضان کا مہینہ ہے، عید سامنے ہے، یہ جو دن گزر رہے ہیں اس پہ کوئی مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے، رینجرز کہیں تعینات کرنی پڑتی ہے تو وہ بات کی جائے، سڑکیں خالی پڑی ہیں، کرمنل دل داتا پھر رہا ہے۔ میں فضل بھائی اگر کچھ اس میں شیئر کر سکتے ہیں تو جی بہت شکریہ۔ بس مختصراً ایک موضوع کے اوپر مجھے بات کرنی ہے۔ وہ ہے یہاں پر محکمہ پولیس کا، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں قانون کا نفاذ دیکھے، اس پر بدقسمتی کے ساتھ کراچی شہر میں کیونکہ مقامی پولیس نہیں ہے، تو اس لیے پورے رمضان کے مہینے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی کو دبئی سمجھ لیا ہے پولیس نے۔ جو بھتے کا ریٹ پولیس نے بنا دیا ہے، وہ تاجر محدود اور پریشان ہے، جو خریدار ہے اس کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے تاجر پریشان ہے، اور ستم بالائے ستم دیگر محکموں کی رشوتوں کے بعد پولیس کا عیدی کے نام پر اس قدر بھتہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ پیسے دیں، اپنی دکان کا شٹر کھول لیں، پیسے کون پولیس لے رہی ہے؟ پولیس کے سربراہ کون ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ میرے صوبے میں وزیر داخلہ کا چارج وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ لوگ ایسی حکومت سے کیا توقع لگائیں گے کہ جس کی پولیس اپنا حق سمجھ کر یہ رشوتیں لے رہی ہے، اور میرے وزیر اعلیٰ سیف سٹی کے نام پر ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے پورے صوبہ سندھ میں، کراچی شہر میں 13 برسوں سے وزارت داخلہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ہر سال 40-50 ارب سے زیادہ خزانے میں رکھے جاتے ہیں، خرچ ہوتے بھی دکھائے جاتے ہیں، کوئی سیف سٹی، کوئی کیمرہ نیٹ ورک نہیں۔ جب لوگوں کو، خواتین کو گھروں میں گھس کر لوٹا جا رہا ہے، ڈکیتیاں کی جا رہی ہیں، مارکنگ ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم، آپ میڈیا بتا رہا ہے کہ کئی گنا کراچی، کئی 100 ارب روپے ہر سال کا پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے کے باوجود اسٹریٹ کرائم کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقصد ہے کہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ اس کے جو افسران باہر سے لا کر تعینات کیے گئے، ایسے چوست تک لاڑکانہ سے لا کر تعینات کیے گئے، اس کا اثر ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے اچھی پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ اچھا طرز عمل بھی دکھائیں پولیس کا۔ جو پولیس افسران آئی جی سندھ صاحب کے ساتھ ہونے والے مسئلے کے اوپر یک زبان ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، تو خدا را جو پاکستان کا ٹیکس پیئر ہے، جو کراچی کا شہری ہے، اس کے خلاف ہونے والی زیادتی پر بھی سندھ پولیس کو کے کانوں پر جوں رینگنی چاہیے۔ ان کے جو نگراں وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے کانوں پر رینگنی چاہیے۔ یہ جو بھتہ خوری پولیس کر رہی ہے، لوگوں نے اگر راست اقدام کیا کہ 2 پولیس والے وردی کی بنیاد کے اوپر جا رہے ہیں، 1000 روپے دن کا کمانے والے سے کہہ رہے 10,000 روپے بھتہ دو، تو پھر لوگ کہیں گے یہ میرے رکھوالے نہیں ہیں، یہ مجھے لوٹنے والے ہیں، اور پھر لوگ لوٹنے والوں جیسا ان کے ساتھ اشر نہ کریں۔ اس لیے خدا را وزیر اعلیٰ سندھ اس چیز کا نوٹس لیں، جو افسران ہیں، یہ جو بھتے کی جو بیٹر ہیں پولیس کے، ان کو چیک کریں وزیر اعلیٰ صاحب، ان کو کنٹرول کریں کہ یہ پیسہ کون لے رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پہلی بات تو یہ ہے ایس پی، ایس ایس پی،
DIG تو نہیں کر رہے نا یہ کام، ان کا افسران کا یہ ذمہ داری دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا کے توسط سے سب کے سامنے آ رہی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رینجز کی تعیناتی تو سندھ حکومت کرتی ہے. ہر سال وہ اپنی سیاسی بلیک میلنگ کے لیے پیپلز پارٹی ابھی اختیارات میں اضافہ نہیں کر رہے سے معاملات ان کے ہو جاتے ہیں، پھر یہ اختیارات میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس میں تو MQM شریک نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیند MQM کے کورٹ میں ڈال دیتی ہے. جناب میں اتنی ذمہ داری قبول کرنے پر بالکل آمادہ ہوں جتنی میری بنتی ہے. کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ. وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر ترقیات و منصوبہ بندی، یہ 4 وزارتیں اور ایک وزیر اعلیٰ کہ جو صوبے کا ایگزیکٹو حاکم ہے سب سے بڑا، ان منصب بھی MQM کے 15 برس میں سے رہا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. کئی ہزار کا بجٹ کما کر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، وزیر ترقیات و منصوبہ بندی، بلدیات کا قصور نہیں ہے بلکہ MQM کا قصور ہے. تو چلیے میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن کراچی کے شہریوں کو بخوبی علم ہے کہ یہ 13 برس میں 13 بوند پانی نہیں دیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ نہیں دیا. تنقید لاہور کے حکمرانوں کے اوپر، اسلام آباد کی حکومت کے اوپر کرتے ہیں. جتنی میٹرو بسز ہیں پاکستان میں وہ وزرائے اعلیٰ نے چلائی ہیں. یہاں ان سے گرین لائن کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ وفاقی حکومت کو لینا پڑ گیا، وہ وفاقی حکومت لے کر آ رہی ہے. اورنج لائن کے اوپر انہوں نے پلرز کے جال بچھا دیا. اورنگی ٹاؤن 4 برس سے ایک وہاں پر سڑک نہیں بنا سکی. یہ ان کی کارکردگی ہے. لیکن جو بستیاں ہیں اس کو لگام ڈالی جائے، سپورٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک دن میں ظاہر ہے ایک دن بعد تو لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، مگر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو لوکل ٹریڈرز ہیں، جو اسمال ٹریڈرز ہیں، جو میٹر کرتے ہیں یہاں کے لوگ، ان سے کبھی مشاورت کی؟ اور اگر مشاورت کی بھی تو ان کے سجیشنز پہ عمل کیا کبھی؟ اپنے حکم کو تھوپ دینا، اس سے رزلٹس بہتر نہیں آ سکتے. تو جب تاجر بھی ناراض ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ بازار چلے جائیں کہ بازار میں حال کیا ہے، کون سی SOP پہ عمل ہو رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. کرائم کی بات کر رہے ہیں ہم، سونے کی بات نہیں، تالے توڑ توڑ کے دکانوں میں ڈکیتیاں ڈالی جائیں. یہ وہ اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک ان کے لوگوں کا، تو یہ بات ہمیں تک پہنچانی ہے. وہ میرے خیال میں اس پریس کانفرنس سے شاید کچھ حرکت میں آئے، اور آگے آنے والے وقتوں میں کرونا ابھی ختم تو نہیں ہو رہا، آپ کو پھر بھی مینیج تو کرنا ہے، فردر مینیج کرنا. اور یہ وہ شہر ہے جس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس پہ توجہ زیادہ ہے ہماری آج کی اس پریس کانفرنس میں. سر یہ بتا دیں کہ یہ تو چلو عید کا موقع ہے، آخری وقتوں میں بہت رش ہو جاتا ہے، دنیا بھر کی طرح کے بعد بھی اگر صبح دکانیں کھلو 6 بجے بند ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پریس کانفرنس سے سپورٹ نہیں ہوتی ہے. آپ جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو لے کے بیٹھیں، جیسے کہ میں نے کہا یہاں کی جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو لے کے بیٹھیں، ٹریڈرز کو لے کے بیٹھیں، اور آپ اپنی مرضی نہ جتائیں. میں تو بیٹھا ہوں میٹنگز میں نے بھی اٹینڈ کی ہیں CM ہاؤس کی، وہاں سب کے مشورے سے ڈیسیشن لینا چاہیے تاکہ ذمہ داری سب پہ پھر آئی ہو. آج ہم اسی لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ مینیج نہیں کر سک رہے، سوشل ڈسٹینسنگ آپ مینیج نہیں کر سک رہے، کرمنل ایلیمنٹ کو آپ ہینڈل نہیں کر سک رہے. کراچی میں کرائم روز بڑھ رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، گولی مار کے سیل چھیننے والا نکل جا رہا ہے.
ایسے لوگ ہی سفر کر رہے ہیں. ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں, گورنر سے تک تو ہماری بالکل گزارشات جاتی ہیں, اور یقیناً گورنر صاحب بھی سندھ حکومت کو بتلاتے ہوں گے, لیکن ہمارے سامنے بہرحال ایک بدقسمت صورتحال تو ہے نا کہ جہاں کوئی بہت دل خوشکن نہیں تھے, کوئی بہت اچھے نہیں تھے, بلکہ دونوں کے معاملات میں خاصی تلخی رہی, جو کہ ہونی نہیں چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سندھ حکومت کو جو رویہ ہے, دیکھیے آئین کوئی صحیفہ آسمانی نہیں. بھٹو صاحب نے آئین بنا کے پہلے برسوں میں اس میں آئین میں ترمیم ہوتی ہے, ترمیم واپس کی جاتی ہے. سندھ حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو نعوذ باللہ آسمانی صحیفہ سمجھتی ہے. اس پیسے کے بل بوتے پر آپ یہ محلات تعمیر کر رہے ہیں, یہ سارا کا سارا پیسہ ٹیکس پیئرز کا ہے, اس صوبے کے خاص کر اس شہر کے لوگوں کا ہے. اس شہر سے اس سال وفاقی خزانے سے ہٹ کر, کسٹمز ڈیوٹی سے ہٹ کر, انکم ٹیکس سے ہٹ کر, سیلز ٹیکس سے ارب خزانے میں دے رہا ہے اس سال, اس کا 10% بھی اس پر حکومت خرچ نہیں کرتی. تو ذمہ داری آپ کی ہے, وسائل آپ کے پاس ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اختیار ان کے پاس رہے, وسائل ان کے پاس رہے, ذمہ داری ان کے پاس نہیں رہے, اور یہی وجہ ہے کہ سارے پیسے ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کام نہیں کر پاتے. آئیڈیل یہ تھا اور ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان کے تحت با وسائل با رسوخ بلدیاتی حکومتیں قائم ہوں, ان کو وسائل ٹرانسفر کریں, کار میں رہ کے جس میں اس کے پاس سبجیکٹس ہیں وہ کام کریں, اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں. یہاں ایک دوسرے اور بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت بھی پہلے روز سے تلخیوں میں چلی گئی صوبائی حکومت سے, جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہماری خواہش یہی ہے کہ دونوں حکومتیں, ہم یہ نہیں چاہتے پیپلز پارٹی تحریک انصاف مل کر بیٹھیں, ہم یہ چاہتے ہیں جس کی بھی صوبائی اور وفاقی حکومت ہو وہ مل